اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، معجزے کا معنی ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، لیکن جو لوگ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں تک اس دنیاوی جسم کے ساتھ اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو سکے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انکار کے باوجود آج نہ صرف یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے ہیں بلکہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا بندہ 7 سمندر پار بیٹھا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے آواز اور تصویر کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ پاکستان میں بھی ہے اور اسی لمحے وہ امریکہ میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ کوئی ٹائم ٹریول نہیں کہ میچ تو شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے اور آپ وہی چیز اپنے گھر میں لگے ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ گیند اور بیٹ کے ٹکراؤ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز تک بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جو ٹیلی ویژن، آئی فون، آئی پیڈ اور دیگر آلات کی مدد سے لائیو نشریات سے تو مستفید ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اور آج ان کے نزدیک انبیاء کے کمالات کو معجزات کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کے کمالات کو کرامات کہا جاتا ہے اور عقلی کمالات کو سائنسی ایجادات کہا جاتا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 52 سال تھی۔ 27 رجب کی شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سو رہے تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ کو جگایا اور ایک سفید جانور آپ کو سواری کے لیے پیش کیا۔ یہ جانور برق یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ ہیکل سلیمانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ کے منتظر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آدم نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ بیان ہوتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کھیتی بڑھتی جا رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سر نماز کے لیے سجدے میں نہیں جھکتے تھے۔ کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ یہ وہ تھے جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھیں۔ یہ وہ غیر ذمہ دار علماء اور مقرر تھے جو غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے اور فتنہ فساد برپا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لان تان کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے جو تانبے کے بنے ہوئے تھے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ سانپو سے بھرے ہوئے تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام تر سختیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے احکامات لینے آتے اور جاتے دیکھے۔ یہیں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہاں سے پھر اوپری منزل کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ دوستو، سدرۃ المنتہا اللہ کے دربار اور مخلوق کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کو اس کا خیال آیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے روانہ ہو گئے۔ اللہ کا دربار اور تخت سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔
روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سفر کی ردات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ مشورہ دیا کہ اللہ سے نماز کی تعداد کم کروائیے۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ بالآخر 5 کی فرضیت باقی رہ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان 5 پر بھی 50 کا ثواب باقی رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ حرم کعبہ میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا کوئی نئی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا راتوں رات 2 مہینے کا سفر ایک ہی رات میں کیسے؟ یہ خبر مکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کام کر گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا۔ حضور بتاتے گئے اور ابو بکر صدیق تصدیق کرتے گئے۔ بیت المقدس ابو بکر صدیق کا دیکھا ہوا تھا اور حضور وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے سفر میں ملنے والے قافلوں کا حال بیان کیا۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن آپ پر ایمان نہ لانے والے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ دوستو، آج جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین موافق ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کی تیز ترین چیز روشنی ہے، جس کو آئنسٹائن نے نظریہ اضافت میں بیان کیا تھا کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ روشنی کائنات کی ایک اہم ترین توانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کے وجود کا احساس ہمیں روشنی ہی دلاتی ہے۔ جدید فزکس میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تعین بھی روشنی کی رفتار سے ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر براق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ عربی کے لفظ برق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے تیزی، یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا۔ اور جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے نزدیک وقت تھم جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ٹائم ٹریول سے متعلق واضح اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت سلیمان نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ بیشتر اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ملکہ سبا جو تابع ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پایا تخت سے روانہ ہو چکی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی سرے دربار پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایمانت دار ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو مکانی ٹائم ٹرائیول کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دے، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی آصف بن برقیہ، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، بیشتر اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے بیشتر تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ ٹائم ٹریول مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے، جسے قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے منسوب کیا ہے۔ اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفوس قدسیہ کے معجزے کی کیا حد ہوگی۔ مرد مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی مشرق و مغرب کے مقامات زیر پا آ جاتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔
नाज़रीन इकराम, जदीद साइंस अपनी इर्तिका के साथ साथ कुरान मजीद में दर्ज साइंसी हक़ाइक़ की तौसीक़ करती चली जा रही है। मगरिब के साइंसदान अपने तमाम तर तासुबात के बावजूद कुरान पाक को इल्हामी किताब तस्लीम करने पर मजबूर हैं। दोस्तों, आज नहीं तो कल अक्ली बुनियादों पर तश्कील पाने वाला ज़हन जदीद तालीमात इस्लामी की सच्चाइयों के अतराफ में पेश होगा। इसलिए आने वाली हर सदी इस्लाम की सदी है। और यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि फैलाकर गोशाए दामन तजस्सुस अपना साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ रही है। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।